قرآن و سنت اور عربی کی تعلیم مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے اور مفید شہری بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلم حکومتوں میں اوقاف کے محکمے کے ذریعے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ اہم ترین فرض ادا کیا جاتا تھا۔ بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اوقاف کا نظام ختم کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اپنے علمی ورثے سے کاٹ کر دین سے دور کیا جائے۔ اسی طرح سرکاری زبان فارسی کی جگہ انگریزی کو قرار دے دیا گیا تاکہ مسلمانوں پر سرکاری اداروں کے دروازے بند کیے جا سکیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی زبان سے روشناس کروانے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف صرف اپنے صدیوں پرانے علمی ورثے اور قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے جید علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ بعد میں ہندوستان کے طول و عرض میں مزید مدارس کا قیام عمل میں لایا جاتا رہا۔ بر صغیر میں رائج مختلف مسالک و مکاتب فکر کے علماء کرام نے بے پناہ قربانیاں دے کر بر صغیر کو اندلس بننے سے بچا لیا۔ علماء کرام کی کوششوں سے دینی ورثہ تو محفوظ رہا، لیکن یہاں سے دینی و دنیاوی تعلیم کی تفریق شروع ہو گئی۔ آزادی سے پہلے مسلمان تعلیم کے اس ثانوی نظام یعنی ڈوئل سسٹم کو جاری رکھنے پر مجبور تھے، کیونکہ نظام حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان کو اس دور نظام تعلیم سے چھٹکارا حاصل کر کے دوبارہ اپنے نظام تعلیم کو وحدانی طرز کا بنانا چاہیے تھا، جس میں ہر بچہ اپنی تعلیم کا آغاز عربی سے کرتا۔ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر طالب علم کو اختیار ہوتا کہ وہ دینی علوم میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے یا عصری علوم میں آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے۔ اسی طرح ہر ڈاکٹر یا انجینئر بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ ہوتا تو ہر عالم دین بنیادی انگریزی سے واقفیت رکھتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں دوہرا نظام تعلیم اب تک رائج ہے۔ مسٹر اور ملا کی خلید بڑھتی جا رہی ہے، دونوں نظام تعلیم کا درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان دین کے بنیادی مسائل سے لا علم رہتا ہے، جبکہ مدرسے کا فاضل نوجوان عصری علوم سے واقف نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ایسے اداروں کی اشد ضرورت تھی جو ان دونوں نظام ہائی تعلیم کے درمیانی فاصلے کو کم یا ختم کر سکے۔ اسی خلا کو پورا کرنے کے لیے 2016 میں پاسبان اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے میں دو اہم کام ہو رہے ہیں۔ پہلا کام، چھوٹے بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ جدید تعلیمی اداروں میں ایسے نوجوان بھیجے جا سکیں جو دین کا بنیادی علم رکھتے ہوں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں پرائمری پاس بچے کا داخلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو 2 سال میں حفظ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دوران اس کو 6ٹھی کلاس اور 7ویں کلاس کا سلیبس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ تیسرے سال بچے کو قرآن پاک کی گردان یعنی دہرائی کے ساتھ 8ویں جماعت پڑھائی جائے۔ اس کے ساتھ اس کو دین کے بنیادی مسائل اور تجوید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آئندہ سال انشاءاللہ اس مرحلے میں بچے کو ترجمہ قرآن پاک پڑھانے کا بھی منصوبہ ہے۔ بچے صبح 7 بجے سے لے کر عصر تک ادارے میں زیر تعلیم رہتے ہیں۔ ادارے کی طرف سے ان کو یہ سہولیات بالکل فری فی سبیل اللہ مہیا کی جاتی ہیں۔ تمام بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بچوں کے جوتے پالش کرنے کا انتظام ادارے کے اندر ہے۔ بچوں کے بال کٹوانے کا انتظام ادارے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ منتخب بچوں کو ادارے کی جانب سے یونیفارم، سردیوں میں جیکٹس اور شوز مہیا کیے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ بچوں کی تفریحی اور جسمانی ورزش کے لیے وقتاً فوقتاً سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کامیاب اور ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے نصابی کتب سے ہٹ کر مختلف اقدامات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ گاہے بگاہے اکابر علماء کرام کے بیانات کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سال میں 3 کوئز مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ پہلی سہمائی میں
بچوں کو اہل بیت کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ محرم الحرام میں اہل بیت کوئز کمپٹیشن منعقد کیا جاتا ہے۔ دوسری سہمائی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کوئز کمپٹیشن منعقد کیا جاتا ہے۔ تیسری سہمائی میں صحابہ کرام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور رجب میں صحابہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بچوں کو قرآن کریم درست لب و لہجے میں پڑھنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ لہجات کا پیریڈ ہوتا ہے۔ ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر قرات کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے تقریری مقابلے اور بیت بازی کے مقابلوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان میں مستقبل میں کچھ کر گزرنے کا احساس پیدا کرنے کے لیے چیئرمین پاسبان اسلامک سینٹر جناب میجر شاہ نواز الحسن صاحب وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا تناول فرماتے ہیں۔ پاسبان اسلامک سینٹر کے اس شعبے کی کوشش ہے کہ جدید تعلیمی اداروں کو ایسے طلباء فراہم کیے جائیں جو قرآن پاک کے حافظ ہوں، اس کا مفہوم سمجھنے والے ہوں، اس کی بلند تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننے والے اور سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے یہی بچے ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس اور بیوروکریٹس بن کر مختلف شعبہ زندگی میں کارنامے سر انجام دیں گے تو جہاں اپنے والدین کی نیک نامی کا سبب بنیں گے، وہاں پاسبان اسلامک سینٹر بھی اپنے ان سپوتوں پر فخر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ 2017 سے تاحال اس شعبہ سے 52 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں سے 39 طلباء کرام کو ادارے نے سند عطا کی ہے۔ پاسبان اسلامک سینٹر کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جدید تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل نوجوان پروفیشنلز اور کالج یونیورسٹی کے طلباء کو دین کی ضروری تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔ اس مقصد کے لیے یہاں پر چند اہم اقدامات عمل میں لائے گئے۔ شعبہ نشر و اشاعت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس شعبے کے زیر اہتمام مختلف موضوعات پر اصلاحی و علمی کتبی مسائل کو زیور تبعات سے راستہ کیا جاتا ہے۔ پاسبان حرم میڈیا سیل قائم کیا گیا۔ یہ شعبہ سوشل میڈیا پر دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جو لوگ فزیکلی ادارے میں نہیں آ سکتے ان کے لیے اس شعبہ کے زیر اہتمام آن لائن درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد پاسبان حرم میں ہونے والے خطبات جمعہ، دروس و حدیث اور دروس و قرآن کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر نشر کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس سلسلے میں تیسرا اور سب سے اہم قدم اٹھاتے ہوئے شعبہ تعلیم بالغاں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس شعبے کے زیر اہتمام جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور مختلف شعبہ زندگی سے متعلق افراد کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں وقتاً فوقتاً علم دین، فہم قرآن اور سیرت کورسز کا اہتمام عمل میں لایا جاتا رہا ہے۔ 2016 سے تاحال اس شعبے سے تقریباً 2500 افراد فیض یاب ہوئے ہیں۔ یہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء، اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد زیر تعلیم ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اپنے شعبوں میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک دعوتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو لوگوں کے دروازے پر جا کر ان کو اسلامک سینٹر میں قرآن و سیرت کورسز میں شمولیت کی دعوت کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے لیے چھٹیوں میں سمر کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں ان کو 40 روزہ کورس میں دین کی بنیادی باتوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال میں درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ بچوں کے لیے ایک لائبریری کا قیام عمل میں لایا جائے گا جہاں طلباء اپنی مرضی سے اپنی ذہنی سطح کے مطابق مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ لائبریری کا باقاعدہ ایک پیریڈ رکھا جائے گا جس میں تمام طلباء کی شرکت لازمی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر لیب قائم کی جائے گی۔ پاسبان اسلامک سینٹر اپنے عظیم المرتبت چیئرمین جناب میجر شاہ نواز الحسن صاحب کی قیادت میں اپنے اہداف کی جانب گامزن ہے۔ ہر گزرتا دن اللہ کے فضل کے ساتھ اس ادارے کو اپنے مقاصد کی طرف ایک قدم قریب کر رہا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جملہ مسائی کو شرف قبولیت سے نوازے، ریاکاری اور نمود و نمائش سے اس ادارے کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے تمام کارکنان کو للہیت اور اخلاص کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ کار، امت کے اجماعی منہج کے مطابق اس کو تمام خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔